بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ 100% وارنٹی کے ساتھ بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں نازل ہوا قرآن، اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا کلام ہے، اور کلام الہی ہے، وہ کلام جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا ریب فی، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات جس دن قرآن نازل ہوا، جس رات کو نازل ہوا، وہ رات تھی لیلۃ القدر کی رات۔ کتنا عظیم قرآن ہے کہ جس رات کو نازل ہوا اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر کہہ دیا، اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور یہ بات ایک یاد رکھیں کہ سارا قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کو نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید کی سورۃ علق جو 30ویں سپارے میں ہے، اس کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں۔ تو جس رات یہ قرآن نازل ہوا اس رات کو اللہ نے لیلۃ القدر بنا دیا، اور قرآن مجید کے اندر پوری کی پوری سورت جو ہے قدر وہ نازل فرما دی۔ اس سے اس کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ بارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں جو ہے وہ نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے لیلۃ القدر کی رات۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے خیر من الف شہر، فرمایا ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک بات یہاں پر سمجھنے والی ہے، اگر تو اس کی فضیلت 1000 مہینہ ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ جو اس رات کو قیام کر لیتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کر لیتا ہے، اس رات کو پا لیتا ہے، تو اس کا اجر و انعام جو ہے وہ 1000 مہینہ جو ہے اس کا ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو لفظ لکھا ہوا ہے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ ہزاروں مہینوں کتنے ہوں گے یہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی کہ ان لیمیٹڈ ہم اس کو اکاؤنٹ نہیں کر سکتے، چونکہ ہزاروں مہینے ہیں، اس کی تعداد ہم نہیں گن سکتے، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کو روح، ملائکہ جو ہیں، فرشتے جو ہیں، وہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور صبح و صادق تک جو ہے وہ رہتے ہیں، اور رحمت جو ہے لیے آتے ہیں فرشتے، اور صبح تک جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا اس رات کو خاص کرم ہوتا ہے، فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں، اور اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو اس رات کو قیام کرتا ہے، اس رات کو پا لیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس رات کی فضیلت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس کی نشانیاں جو ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس رات کو آخری عشرے میں جو ہے وہ تلاش کرو۔ اب آخری عشرہ کس کو کہتے ہیں کہ رمضان کریم جو ہے، ظاہری بات 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں، تو پہلے 10 دن جو ہیں اس کو پہلا عشرہ کہا جاتا ہے، دوسرے 10 دن دوسرا عشرہ، تیسرے جو 10 دن ہوتے ہیں ان کو تیسرا عشرہ، اور آخری عشرہ کہا جاتا ہے، آخری 10 دن۔ اور آخری 10 دن جو ہے اس میں فرمایا اس کو تلاش کرو۔ اس رات کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس رات کی کچھ خاص نشانیاں ہیں جو ملاحظہ فرما لیجئے، جو آپ کو کام آئیں گی جب آپ اس رات کو جاگیں گے۔ تو سب سے پہلی اس کی نشانی یہ ہے، نمبر 1 اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات کو آسمان جو ہوتا ہے وہ صاف اور شفاف دکھائی دیتا ہے۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات کو ہوا جو ہے وہ معتدل ہوتی ہے، یعنی کہ نہ زیادہ ٹھنڈی اور نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، بلکہ درمیانی ہوتی ہے۔ تیسری اس رات کی نشانی یہ ہے کہ چاند جو ہوتا ہے وہ پیالے کے ٹکڑے کی طرح دکھائی دیتا ہے، مگر ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ جس کو دکھائے۔ چوتھی اس کی اور آخری نشانی یہ ہے،
اور وہ نشانی رات کو نہیں معلوم ہوتی بلکہ صبح معلوم ہوتی ہے جب سورج نکلتا ہے۔ جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو اس کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ مدھم ہوتی ہیں۔ تو یہ بیسک اس کی 4 نشانیاں ہیں اس رات کی، یہ جب مل جائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے یہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہو۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں اس کو جو ہے وہ تلاش کرو۔ اگر آپ فرما دیتے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو یقیناً پھر 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہونی تھی، مگر آپ نے آخری عشرے کا کہا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ وہ 5 راتیں ہیں، وہ کون کون سی؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں ہیں۔ فرمایا ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ اب ان 5 میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ تو آپ کو بیسک چیز ایک بتا دوں کہ اگر کوئی لیلۃ القدر کی رات کو پانا چاہتا ہے تو وہ 5 راتوں کو جو ہے وہ جاگ لے، اس میں اللہ کی عبادت کرے۔ ایک رات تو لیلۃ القدر کی رات تو ضرور ہوگی۔ تو یہی سب سے اہم چیز ہے کہ 5 راتوں کو آپ جاگیں، اور ویسے بھی ہم سوتے رہتے ہیں پورا سال تو اگر 5 دن ہم نکال لیتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، اس کو وقف کر دیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اس رات کو، تو یقیناً 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔